پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت جانے والی تھی، اس وقت کے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، مختلف بیانیہ اپنے قومی اداروں کے حوالے سے انہیں رکھا، لیکن ہمارے جو میڈیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ الیکٹرانک ہو، پرنٹ ہو یا سوشل میڈیا نے اس طرح اس چیز کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جس طرح بننا چاہیے تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ غیر جانبدار ہو۔ آپ کو یہ اچھی طرح سے پتا ہے کہ ماضی میں ہمارے ملک میں پولیٹیکل میٹرز کے حوالے سے جو ہماری سپیریئر ایجنسی ہے اس کے اندر کئی دفعہ یہ ونگ بند بھی ہوا، کئی دفعہ چلا بھی، مختلف جہتوں سے مختلف حیثیتوں میں یہ چلتا رہا۔ ایک تجربہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کیا تھا کہ ایک ریٹائرڈ میجر جنرل صاحب کو انہوں نے سربراہ بھی بنایا تھا۔ ان کے بھی کوئی اپنے اس وقت کے معاملات تھے، لیکن کسی نہ کسی طرح سے آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہمارے کسی لیڈر نے قومی اداروں کو یا اپنی جو سپیریئر ایجنسیاں ان کے حوالے سے نہ تو ایسی زبان استعمال کی ہے، نہ ایسا لیبر لیجر، نہ ایسا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی۔ جب ان کو کہا کہ جی آپ ہماری مدد کریں، انہوں نے کہا جی ہم غیر جانبدار ہیں، جس کے اوپر جو میڈیا کو یہ جو جملہ اچکنا چاہیے تھا کہ پورے ملک میں وہ ایک راگ الاپنا شروع ہو گیا کہ جی غیر جانبدار تو جانور ہوتے ہیں۔ ابھی ٹیزنگ کی آپ یہ دیکھیے کہ آسمان کو چھوتے ہوئے جملے، آپ ایک طرف کہتے ہیں جی آپ غیر جانبدار کیوں نہیں ہوتے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہمارا قائد ایوان کی تبدیلی ہو رہی تھی آزاد کشمیر میں سردار عبدالقیوم خان نائی صاحب کے خلاف، ہماری پارٹی نے خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ نیا قائد ایوان منتخب کیا جائے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے آپ کو کہتا ہوں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے جب پوچھا گیا متعلقہ لوگوں نے کہ جی آپ کو کوئی ہیلپ کوئی ہم سے، میں نے کہا جی بہت شکریہ، ہم اپنے ٹینڈ پہ کریں گے۔ عمران خان صاحب کو اگر اپنی اسٹرینتھ تھی تو وہ کیوں ان کو غیر جانبداری کے اوپر جنوری کا، آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بڑا تانے یا اس سے بڑے جملہ، اس سے بڑا تبرہ کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی آپ لوگ کسی ایک جگہ پہ تو چین سے بیٹھے۔ جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جو سی سی کی میٹنگز ہوتی ہیں، میں نہیں اس میں کہہ سکتا کہ سارے کے سارے اس میں علماء کرام بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی علماء کرام سے مراد یہ ہے کہ سیاسی علوم اور جمہوریت سے آگاہ ہوتے ہیں، لیکن پارٹیوں کے اندر لوگ مختلف طریقوں سے اپنی جدوجہد سے اوپر آ جاتے ہیں، لیکن علم و آگاہی ہونا اور وہ علم و آگاہی کتنا ہو یہ میسر ہوتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ فوج کے حوالے سے اس وقت کے جو سپاہ سالار تھے، ان کو ہمارے جو پرائم منسٹر تھے پہلے پھر بعد میں نہیں تھے، وہ کہتے تھے مسٹر ایکس، آپ نے خود ایکسٹینشن دی۔ آپ اس وقت ایکسٹینشن دینے کے بعد وہ اس وقت اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھے، آپ ان لوگوں کو جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے جن کو اندھا بہرا گردانتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ مسٹر ایکس ہے۔ اگر وہ مسٹر ایکس ہے تو ان کو ایکسٹینشن کس نے دی تھی؟ یہ آپ اگر ایکسٹینشن دینے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں مسٹر ایکس۔ اور میں جو چیز ابھی نہیں چاہتا، انہوں نے ہمارے ٹاپ کے 3-4 لوگوں کے نام رکھے ہوئے تھے جو سی سی کی میٹنگز میں نک نیم سے پکارتے تھے۔ ایک آدھ ہمارا آپ نے دیکھا کہ انتہائی ہمارے میاناز افسر، سینئر افسر سپیریئر ایجنسی کے اندر ان کا ایک کوئی گیم کھیلی جاتی ہے، اس نام سے پکارنا شروع ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو ہمارا بچہ بڑا ہو رہا ہے، جو اس وقت ٹین ایج ہے، میں اس کو کیا درس دے رہا ہوں؟ یہ بات اگر پوچھی جائے کہ بھائی آپ یہ بتاؤ کہ آپ ایک بچے کو جو اس وقت 12 سال کا، 15 سال کا یا 18 سال کا، تم ایک گیم کے اندر جو کوئی نام ہے، تم نام ان بڑے سٹیجز کے اوپر چڑھ کے پکار رہے ہو، تم کیا سکھا رہے ہو قوم کو؟ جب حکومت میں نہ ہو تو لا لائسنس کے ٹیکس نہ دو، یوٹیلیٹی بل نہ دو، اور جب حکومت میں آئے تو پھر بھی سلیپنگ سیل اٹھ کے لوگوں کی ریزیڈنسیز کے اوپر، لوگوں کی املاک پہ۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سر کر رہے ہیں آپ چڑھے ہیں، میں آپ کو یہ بھی خدا کو گواہ بنا کے کہ یہ جو میں دیکھتا رہا سی سی کے اندر کہ ہم اپنے اداروں کو اور خصوصی طور پہ فوج کو ایسے دیکھتے رہے کہ جیسے یہ ہندوستانی فوج سے بھی کوئی اگلا لیول ہے۔ ہم اپنی اقتدار کی خاطر حدود اور قیود کا تعین ہی نہیں کر سکے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کرنا کیا۔ یہ جو خاص ایجنڈے ہوتے ہیں ہمارے ملکوں میں پہلے بھی مسلط ہوئے، کوئی کبھی معین قریشی صاحب کو اللہ تعالیٰ بخشے لیکن آئے باہر سے تھے، امپورٹڈ سے۔ کئی ایجنڈے، کئی پارٹیاں امپورٹ بھی ہو سکتی، لیکن یہ جو میں نے دیکھا کہ پاکستان کے پاس بچا ہوا کیا ہے جو آپ کی سلامتی کی ضمانت دے آپ کو؟ کون سے ادارہ؟ پھر مجھے یہ بتائیے
کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تابڑ توڑ حملے کر رہا ہوں کہ مجھے الیکشن میں کیوں نہیں عوام کے پاس جانے دیتے. اصل کہانی تو یہ ہے کہ آپ صحافیوں سے بہتر کون باخبر ہے کہ ہم نے جو نالائکی اور بد انتظامی اور بیڈ گورننس کی انتہا کر دی تھی. کوئی ایسا کام مجھے بتائیے، ایک کام. دو چیزیں بہتر تھی ہمیں، بہتر چیز کو مجھے بہتر کرنے میں ایک یہ تھا کہ ٹیکس کلیکشن بہتر تھی، فارن ریمیٹنس بہتر تھی. لیکن اس کا تب ہوگا کہ جب انتظامی میرے امور ٹھیک ہوں گے. جب میری انتظامیہ ٹھیک نہیں ہے، میری گورننس ٹھیک نہیں ہے. یہ وہ دو چیزیں تھیں کہ جو ڈائریکٹ لوگوں سے متعلق تھی، یعنی ٹیکس دے رہا ہے اس ملک کا بزنس مین اور ریمیٹنس بھیج رہا ہے جو ہمارا اوورسیز اثاثہ ہے، ہمارے سروں کے تاج ہے، وہ دے رہے ہیں. لیکن جہاں پہ ہماری کوئی ایک وزارت، کسی ایک وزارت کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں. میں نے ایک دفعہ، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، بہت بڑے ہمارے انٹلیکچوئل تھے، جب جماعت اسلامی اس کو ضیاء الحق صاحب کے دور میں آئی تو میں نے پروفیسر غفور صاحب کو کہا تھا کہ آپ دو چار وزارتوں کو ٹھیک کریں، ان کو دیکھا دیکھی باقی بھی ٹھیک ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتے. اب مجھے بتائیے کہ دو وزارتیں ٹھیک کرتے، دو ڈپارٹمنٹ ٹھیک کرتے. پولیس کا محکمہ انویسٹیگیشن کے حوالے سے، یہ جو پراسیکیوشن ہوتی ہے، آپ ایک عام آدمی تک انصاف کیسے پہنچے؟ ہم چونکہ انصاف کے دائی ہیں، انصاف کے علم بردار. تو انصاف کے دائی اور علم بردار ہونے کے ناطے یہ میرے پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں جو آدمی اس زمین کے ساتھ لگا ہوا، نہ کہ میں اس کے لیے کچھ کر سکوں بلکہ اس کے لیے جینا ایسا مال کر دوں کہ چونکہ بد انتظامی کی وجہ سے مہنگائی حدوں کو پار کر جائے. اب یہ سارا یہ ہوا کہ جب ہم اس میں سے نکلتے ہیں ہم مظلوم بن جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی الیکشن کرا، چکے ہماری وجہ سے عوام ترسی جا رہی ہے، مری جا رہی ہے. عوام ہماری، یہ معصوم قسم کی عوام جو ہے، قوم ہماری، وہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. وہ پوچھتے نہیں کھڑے ہو کے. مطلب ہے میں آپ کو بتاؤں کہ پرانے وقتوں میں جب میں اسٹوڈنٹ ہوتا تھا، ہم پنڈی میں رہتے تھے، سیٹلائٹ ٹاؤن میں، صدر میں، پنڈی صدر میں ہمارا ایک ہوٹل ہے چھوٹا سا. کبھی ہم جایا کرتے تھے تو یہ جو پنڈی میں موتی پلازے کے سامنے آپ دیکھتے ہیں کہ نالا لائی مری روڈ کے نیچے سے گزر، اکثر ہوتا تھا ایسے. ہم بھی چونکہ اسی کام سے نا، ہم کو ان سے ادھر مطلب ملاٹن میں پیدا ہوتے. وہ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، اس کے دیکھا دیکھی 100-200 آدمی کھڑا. اکثر ہم میرا یہ نہیں کہ ایک دفعہ گاڑی سے اتر کیا ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی نیچے گئی ہے، نہیں جی یہ کھڑا تھا، میں اس کو دیکھ کے کھڑا ہوں. یہ ہمارا علم یہ ہے قومی طور پر کہ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی صاحب آپ ذرا جو اچھے کام ہیں وہ صاحب تو بتائیے. کوئی آپ کا وزیر، کوئی آپ کا مشیر، کوئی آپ کا معاون خصوصی ایسا رہا ہو. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس پورے ملک میں کوئی بندہ نہیں بچا سوائے شوکت خانم کے، ڈاکٹر فیصل کے علاوہ کہ وہ آ کے چلائے گا، کوئی تنخواہ نہ لیتا ہوں. بات یہ ہے کہ اس طرح ملک نہیں چلتے. ملک جو ہے یہ خاندان نہیں ہوتا، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نہیں ہوتی. ملک عوام کا ہوتا. ملک عوام سے اور عوام ملک سے. ہمارا ملک مشیت الہی ہے اور یہ واحد ملک ہے دنیا میں جو کلمہ کی اساس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا. آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان کے اندر 1000 سال سے رہنے والے لوگ جب صلاحیتین دہلی ہندوستان کے اندر آتے، اس وقت سے جو مسلمان رہ رہا ہے اس سے آج ہندوستان کہہ رہا ہے سرٹیفکیٹ دکھاؤ بھائی تم یہاں کے رہنے والے. کم وقت دنیا میں کبھی کوئی ایسا سسٹم ہوا کہ 1000 سال سے ایک قوم کسی جگہ پہ آباد ہو؟ پھر جا کے ریڈ انڈین سے بھی پوچھیں، ان کا تو ٹائم اتنا بھی ہوا ہی نہیں ہے. امریکہ میں جا کے جب آپ ریڈ انڈین سے پوچھیں گے تو پھر کام کھلے گا نا. یہ تو 1000 سال سے یہاں رہ رہے. یعنی اس ہمارے ملک کے بننے کے پیچھے وہی فلسفہ تھا کہ جو تعصب پہ مبنی وہ تھا کہ ہمیں جینے نہیں دینا تھا انہوں نے. اب اس بنیاد پہ جو ملک بنا ہو، اس ملک کے جو ادارے بقا کے ضامن ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ ہم یہ سوچیں کہ بھائی کوئی ریسکیو ہو، کوئی سول ڈیفینس کچھ بنایا ہو، کوئی سڑک نالی ایسی کر کے ہو کہ جو ویسٹرن سسٹم کے اعتبار آتی ہو. کوئی ایک ایسا ادارہ چھوٹا ہو یا بڑا، کسی ریلوے کو لاس سے نکالا ہو. ریلوے کے شیخ رشید صاحب پہلے بھی وزیر ہوتے تھے مختلف حکومتوں میں، اس دفعہ بھی وہی ہوئے ہوں گے. میں ویسے بات کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں. اگر مطلب سسٹم وہیں کا ہوا ہے، پرنالہ وہیں کا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی ریلوے چلتی کتنی ہے. ترکی میں ریلوے سے کتنے پیسے کمائے جاتے ہیں، ایران میں کتنے کمائے جاتے ہیں، سعودی عربیہ میں بڑے ملکوں کی بات نہیں کرتا، سعودی عربیہ کی ریلوے کی پٹڑی ہمارے ایف ڈبلیو اور این آر سی کی بچھائی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ سارے پروفٹ میں. ایمریٹس ایئر لائن سال کا 4 سے 5 ہزار ارب مطلب درہم پروفٹ کمائے. تو یہ پی آئی اے کہاں جا رہی ہے؟ ایمریٹس ایئر لائن کو تو پہلا جہاز پی آئی اے نے تحفہ دیا تھا. یہ پی آئی اے کو ٹھیک کر کے دکھاتے ہیں. کسی ایک ایئرپورٹ کا نظام یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیتھرو کے قابل ہے، یہ گیٹ وے کے اعتبار لے آئے. مطلب ہے میں نے یہ دیکھا کہ سیدہ وارسی صاحبہ آئی
میں فخر ہوتا ہوں اپنے لوگوں پہ جو باہر جاتے ہیں، نام کماتے ہیں، پارلیمنٹ تک پہنچتے ہیں، پھر حکومت میں جاتے ہیں. میں ان کے خلوص کی بات نہیں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ یہ ہماری کیبنٹ کو بریفنگ دیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کے اندر کام کرنے کا جذبہ نہ ہو، کچھ آپ کرنا نہ چاہتے، تو آپ کو جو کہتے ہیں، ہمارے ایریا میں کہتے ہیں کہ جو مردہ سانپ ہوتا ہے نا، اس کو سوٹی کے اوپر رکھ کے کئی مرضی لے جاؤ، چونکہ وہ مرا ہوا ہے، اس نے کیا کرنا. آپ کے اندر کا عزم نہیں. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بنیادی طور پہ میرا جو مطالبہ ہے، وہ آپ لوگوں سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ آپ لوگ اس بات کو آگے کیوں نہیں سوال کا بناتے. یہ تو میں ابھی چونکہ دبے الفاظوں میں بات کروں، میں اگر وہ نکلے بتانا شروع کر دوں کہ ہمارے جو مایا ناز افسر ہوتے 40 سال یونیفارم پا کے میں بارڈر پہ کھڑے ہو کے ڈیوٹی دے، ان کے نام رکھے ہم آپس میں جب بیٹھے تھے انہوں نے نکل نیموں سے پکارے ان کو. اور عام آدمی میں آپ کو بتاؤں کہ سی ایس سی میں بیٹھے ہوئے جو فلاسفر ہوتے ہیں، علماء کرام، ان کا کیا تاثر بنتا ہے ان اداروں کے حوالے سے. ہم اس وقت گراس روٹ لیول پہ جب مینار پاکستان میں، لیاقت باغ میں ہم کھڑے ہو کے یہ بات کہیں، یا رائے گنج میں کسی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ یہ ادارے ہیں اور یہ ہمارے حقوق غصب کیے ہوئے اور ہمارے حقوق پہ ڈاکہ مار رہے ہیں. ایک عام آدمی جو کھڑا ہے وہ تو کچھ بھی بازی لا جائے گا، کچھ بھی جان کی بازی لگائے گا، کچھ کر جائے گا کہ واقعی کو میرے ساتھ ہو گیا آج. اب یہ جو لیڈروں کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ورگلانا، لوگوں کو مطلب قوم کو چیٹ کرنا اور قوم کو ڈیسیو کرنا. یہ تو ہوا اپنے کئی جو ادارے ان کے ہیں. کسی ایک ادارے کی سالانہ رپورٹ آپ نے دیکھی ہو؟ میں نے تو نہیں دیکھی آج. میں ڈونر بھی تھا. اگر آپ ایک ایک ادارے کا کھاتہ کھولتے جائیں گے، بہت سارے اداروں کی ابھی ایڈورٹائز ہی نہیں آتی. اس کی وجوہات ہے. شاور والے کی آتی ہے، کراچی والے کا کہیں دیکھا ہے؟